بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اور معلومات میں جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے ہماری ثقافت۔ ثقافت دراصل جس چیز کا نام ہے وہ عام طور پر ہر ملک میں، شاید پاکستان میں بہت زیادہ، ہندوستان میں شاید بہت زیادہ، شاید ثقافت اس کو سمجھ لیا گیا ہے کہ صرف آپ کے اوڑھنے پہننے کے جو لباس ہیں، جو طریقے ہیں، وہ دراصل ثقافت کی نمائندگی۔ یہ چیزیں بھی ہماری ثقافت میں آتی ہیں، لیکن دراصل ثقافت ایک بہت وسیع چیز ہے جس میں نہ صرف اوڑھنا پہننا، کھانا پینا، رہن سہن کے طریقے اور کسی حد تک آداب جو معاشروں میں ہوتے ہیں، بڑے چھوٹوں کے ملنے کا طریقہ، بزرگوں اور بچوں کے ملنے کا طریقہ، بازاروں میں نکلنے کا طریقہ، بات چیت کا طریقہ۔ آپ کے گھر میں جو دودھ آتا ہے، وہ دودھ جن برتنوں میں آتا ہے، ان برتنوں کے مختلف ہونے کا جو انداز ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے بازاروں میں جو زبان بولی جاتی ہے، آپ کے گھروں میں جس طرح اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جس طرح آپ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، یہ سب اور لازمی بات ہے ماحول کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے یہ مختلف ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر پاکستان کے مختلف شہروں میں جانے کا آپ کو اتفاق ہوا ہو تو آپ کو ایک واضح نشانی ثقافت کے مختلف ہونے کی یہ نظر آئے گی کہ کراچی میں دودھ لانے والوں کے برتن اور اندرون سندھ دودھ بیچنے والے جن برتنوں کو گھروں تک پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، پنجاب اور لاہور کے علاقوں میں وہ برتن آپ کو بالکل مختلف نظر آئیں گے۔ صوبہ سرحد میں یہ برتن آپ کو مختلف نظر آئیں گے، بلوچستان میں آپ کو کچھ اور۔ اسی طرح سے بولنے کا انداز، دیہاتوں میں دور دور لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں زور زور سے پکار کر بات کی جاتی ہے۔ اب یہی دیہاتی لوگ جب شہروں میں آتے ہیں تو یہاں پر بھی آ کر وہ اسی طرح سے زور زور سے بات کرتے ہیں، جبکہ شہروں میں رہنے والے لوگ آہستگی سے بات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دیگر اگر دنیا کے دوسرے ملکوں کو دیکھا جائے، خاص طور پہ یورپی ملکوں کو دیکھا جائے، تو آپ کو یورپی ملکوں میں کچھ اور ثقافت نظر آئے گی۔ وہاں ہوٹلوں میں اتنے آہستہ آہستہ بات کر رہے ہوں گے کہ آپ کو کسی کی بات دور سے کیا قریب سے بھی سنائی نہیں دے گی۔ وہاں کا جو لباس ہے، باہر اگر 14-15 درجے کی ٹیمپریچر ہے اگر، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے کوٹ، اوور کوٹ اپنے وہ ہوٹلوں کے اندر آ کر یا اپنی نشست گاہوں کے اندر آ کر ایک اسٹینڈ پہ ٹانگ دیں گے، اور اس کے بعد وہ گرمی والا لباس وہاں، اور کمرے وہ گرم ہوں گے۔ کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، چاہے وہ کسی لباس میں ہو، اسکارف پہنے ہوئے ہو یا بغیر اسکارف کے ہو، اس کا نیم مرغیاں لباس ہو یا پوری طرح سے ڈھکا ہوا لباس ہو۔ اس کے مقابلے میں پاکستان اور ہندوستان اور دیگر جنوبی ایشیائی ممالک میں آپ اگر کسی ایسی جگہ پہ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، تاڑ رہے ہوں گے، جھانک رہے ہوں گے، زور زور سے باتیں کر رہے ہوں گے، قہقہے لگا رہے ہوں گے۔ دراصل ثقافت ان ساری چیزوں سے مل کر بنی ہے۔ اس میں اجرک بھی آتی ہے، اس میں ٹوپی بھی آتی ہے، اس میں جوتے بھی آتے ہیں، اس میں چپل بھی آتے ہیں، اس میں دیگر جو کھانے پینے کے طریقے ہیں، کانٹوں سے یا چمچوں سے کھایا جائے یا ہاتھ سے کھایا جائے۔ یورپ کے کسی ملک میں شاید آپ نے دیکھا ہو کہ لوگ چمچوں سے چاول کھا رہے ہیں، وہاں کانٹوں سے کھائے جاتے ہیں۔ وہاں کے باتھ روموں میں آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو ٹیشو پیپر تو ملے گا، لیکن پانی نام کی چیز بہت کم واش روموں میں ملے گی۔ خاص طور پہ مسلمان جب ایسے ملکوں میں جاتے ہیں انہیں بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ باہر بیسن لگے ہوتے ہیں
لیکن اندر خالی ٹیشو پیپر سے سارا کام چلانا، یہ اب پاکیزگی اور یہ سب جو اقدار ہیں یہ مختلف ملکوں میں، مختلف معاشروں میں مختلف ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ثقافت کوئی ایک محدود چیز نہیں ہے جس کو آپ صرف چادر، رلی یا اجرک یا شال تک محدود کر لیں۔ یہ ایک بڑی وسیع چیز ہے اور اس کو اسی پس منظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ انور عزیز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔